کیسا یہ جو دور آپ کا گزرا، اس دور میں اچھا ماں جی ایک الگ طبیعت کے حامل اور بابا جی ایک الگ طبیعت کے حامل، گھر کے تمام جو انتظامی امور تھے وہ آپا جی کے کنٹرول میں تھے کہ اشفاق صاحب نے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا. پھر کئی دفعہ میں گیا یا لوگ مہمان آتے تھے تو بابا جی کو اس وقت انجیوگرافی ہوئی تھی تو وہ اس وجہ سے میں ملنے سے منع کرتی تھی. لیکن اشفاق صاحب کی طبیعت یہ تھی کہ جو آگے ہے تو وہ بس مل لیتے. ایک دفعہ ایک شخص آیا باہر، اس سے اپنا کارڈ لیا ملازم کو اور اس نے جا کر اندر اشفاق صاحب کو دیا. اشفاق صاحب نے کارڈ دیکھا اور وہ کارڈ وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ ڈگریوں سے بھرا پڑا تھا. اشفاق صاحب نے اسی وقت اس ملازم سے کہا کہ یار ریاض، یہ بندہ جو باہر گیٹ پہ آیا ہے یہ کہیں نابینا تو نہیں ہے؟ تو اس نے تصدیق کی کہ جی بابا جی وہ نابینا ہے. نے کہا یار میں نے کارڈ سے زیادہ لگا لیا کہ اتنی ڈگری ہے صرف نابینا آدمی ہی حاصل کر سکتا ہے. آنکھوں والے تو بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. واہ واہ واہ، دیکھیے جناب دھیان کا کیا عالم سکھایا انہوں نے. جی واہ واہ واہ. جس کی باہر کی آنکھ بند ہے نا پھر وہ اندر کی آنکھ کھلتی. اور یہ میں اگر ہم بات کو یہاں پر دیکھیں کہ میرے اس دوران میں ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑا جو بانو آپا اور اشفاق صاحب کے بہت کرٹیسائز کرنے والے تھے، تنقید نگار تھے. وہ ایک پوری کلاس تھی، الگ ایک کلاس تھی. بالکل ٹھیک. اس کلاس سے میرا سامنا زیادہ تر ہوتا تھا. تو اشفاق صاحب پر تو اس لیے تنقید ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے، اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ دوسرے کو جب اللہ عزت دیتا ہے نا تو بجائے اس سے انسپائر ہونے کے ہم جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. اشفاق صاحب کے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ان کی تحریر میں بہت زیادہ کاٹ تھی. طنز کا جو وہ نشتر چلاتے تھے، اگر اسے نشتر کی بجائے دو دھاری تلوار کہا جائے تو زیادہ مناسب. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تلقین شاہ کے کچھ ایپیسوڈ کیا بات ہے انہوں نے ڈرامائی انداز میں بھی پیش کی ہے. بعد میں وہ سلسلہ بند ہو گیا، روک دیا گیا، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں کچھ سیاسی مقاصد اس کی وجہ سے. تو کچھ ایک آدھ ایپیسوڈ چلا جب، تو اس میں جو ان کا اشفاق صاحب کا انداز تھا دین الہی کے بارے میں، وہ میں نے اپنے اس میں خاکے میں بھی ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. تو وہ وہاں پہ وہ دو دھاری تلوار چلا رہے تھے اور بڑی بہترین انداز سے. پھر ان کا ایک ڈرامہ تھا چابی اور چابیاں، اچھا، جس میں انہوں نے دیندار گھرانوں کے متعلق جس انداز میں ان کو کرٹیسائز کیا ہے، وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنا چہرہ ان کو بڑا بھیانک چہرہ نظر آتا ہے. بالکل منافقت نظر آتی ہے. تو اس لیے وہ ان پر کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے فن کو پڑھ کے نہیں، ویسے جیلسی میں. اسی طرح سے آپا جی نے جب راجا گیت لکھا تو اس میں حلال حرام کا جو فلسفہ بیان کیا تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب ایک عورت ہمیں مذہب سکھائے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا ہر بچہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی ہے اور وہ اپنا مذہب ماں سے سیکھ. وہی جو فلسفہ ہے، مجھے اچھی مائیں دے دے، میں اچھی نسلیں دے دوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ایک عورت ہمیں، کیونکہ وہ حرام آ گیا اور وہ مسئلہ تھا. اچھا وہ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا. وہ اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے لیکن جائلس ہونا نہیں بنتا. اگر آپ اس چیز کو، اس فلسفے کو، اس نظریے کو زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں تو کریں، بسم اللہ. لیکن اپنے انداز سے کریں.